بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے موت کا منظر۔ موت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کہیں سے گزر رہے تھے تو ہنسنے کی آواز آ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو مٹانے والی کو یاد کرو۔ کھانے کی لذت، پینے کی لذت، دیکھنے کی لذت، ہر لذت کو مٹانے کے لیے جو ہے موت کافی ہے۔ موت کے حوالے سے مختلف داستانیں مشہور ہیں کہ موت پوچھ کر نہیں آتی اور ہر انسان کو موت اچانک آتی ہے۔ اسی لیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا توبہ کرنے میں کبھی تاخیر نہ کرنا، کیونکہ جو موت ہے وہ اچانک آتی ہے۔ حضرت گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت علی ہیں، فرماتے ہیں کہ موت کی تکلیف کا یہ عالم ہے، جب انسان پر موت واقع ہوتی ہے، موت طاری ہوتی ہے، تو اس کی تکلیف کی مقدار یہ بیان کی گئی ہے کہ 1000 تلواروں کا جو ضرب ہے ایک جسم پر، اگر اس سے انسان کے جسم پر ضربیں لگائی جائیں، اس کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی ایک موت کے بارے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 300 تلواروں کی ضرب کی مقدار جو ہے انسان کے جسم پر موت کا اثر پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی روح مبارک جب قبض ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ موسیٰ موت کو کیسا پایا علیہ السلام۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا پایا جیسا زندہ چڑیا کو جو ہے تیل کے اندر ڈال دیا جائے یا آگ میں ڈال دیا جائے، جس کی وجہ سے نہ تو وہ اڑنے کے قابل ہوتی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ باہر نکلنے کے قابل ہوتی ہے، اس طرح کی تکلیف۔ یہ حضرت ابی بن کعب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ موت کی کیفیت بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک خاردار لکڑی کو انسان کے جسم میں داخل کیا جائے اور اس کو کھینچ کر نکالا جائے تو انسان کے جسم کے ہر عضو کے ساتھ وہ اٹکے گی اور اس کے نکلنے سے جسم کے ہر عضو کو جو ہے تکلیف پہنچے گی۔ موت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد مانگی تھی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک آیا تو اس سے پہلے پیالہ پانی کا اپنے پاس رکھوایا تھا۔ جو تکلیف ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ انور پر پانی کو ملتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ سکرات الموت کے موقع پر میری مدد فرما۔ حضرات گرامی، نزع کی گھڑی بہت سخت ہے، اس لیے دنیا میں ہر قدم سوچ کر رکھو۔ وکیلو تم بھی انسان بن جاؤ، بھاری فیسیں نہ لو۔ ججو تم جو ہے اپنے فیصلوں کو عدل کے مطابق کرو، اور اسی طرح جو ہے تاجرو سود خوری چھوڑ دو، گراں فروشی چھوڑ دو، ذخیرہ اندوزی چھوڑ دو، جھوٹی قسمیں کھانا چھوڑ دو۔ اسی طرح علماء کرام آپ سے گزارش ہے کہ دنیا کی طمع کو اپنے دل سے نکال دو، خلوص کے ساتھ دین کا کام کرو، سچی بات چاہے اپنے خلاف ہو یا اپنے رشتہ دار کے خلاف سب کے لیے کرو۔ اور اسی طرح خواتین و حضرات آپ سے گزارش ہے، روح کنی کے عالم میں، جان کنی کے عالم میں جب انسان کی روح نکلتی ہے بہت سخت وقت ہوتا ہے، تو دنیا میں جو لوگ موت کو یاد کرتے ہیں ان کے لیے موت آسان ہوتی ہے۔ دنیا میں انسان کا جس انسان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے مرنے سے پہلے وہ سارے ساتھیوں کی صورت اور شکل اس کے سامنے کر دی جاتی ہے۔ ایک انسان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے شراب پیتا تھا، جب نزع کا وقت آیا اس کو کلمہ پڑھنے کا کہا کہ لا الہ پڑھو تو وہ آگے کہتا ہے مجھے بھی شراب پلا اور خود بھی شراب پی۔ تو جس طرح کی اس نے صحبت پائی تھی آخر وقت میں اس کی زبان پہ ایسی باتیں جاری ہوں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ جو صحبت اختیار کرتا ہے اس کے موت بھی اچھی ہوتی ہے اور اچھے موقع پر ہوتی ہے، کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ حضرت بلال کی وفات کا وقت جب آیا تو ان کی بیوی نے جب دیکھا کہ میرے میاں جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا واہ حزناہ، ہائے افسوس بلال۔ انہوں نے فرمایا افسوس نہ کرو، واہ ترباہ، خوشی ہے، مسرت کی بات ہے، کل محمد عربی سے بھی ملاقات ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے یاروں سے بھی ملاقات ہوگی۔ تو حضرات گرامی، موت بہت سخت ہے۔ لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے 4000 انبیاء کی زیارت کی اور ان سے 8 باتیں سیکھی۔ ان 8 باتوں میں ایک بات یہ تھی، کسی کے گھر ہو تو اپنی آنکھ کی حفاظت کرو، دسترخوان پہ ہو تو اپنے گلے اور پیٹ کی حفاظت کرو، اور اگر محفل میں ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، اور اگر مجمع میں ہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح انہوں نے یہ فرمایا کہ 2 کو یاد رکھو اور 2 کو بھول جاؤ، ایک خدا کو یاد رکھو اور موت کو یاد رکھو۔ آج مسلمان دنیا جو ہے
مسلم دنیا جو ہے، ملت اسلامیہ جو ہے موت کو بھی بھول گئی ہے، خدا کو بھی بھول گئی ہے۔ اور دوسرا جو ہے جس کے ساتھ تم نے بھلائی کی ہے اس کو بھی بھول جاؤ، کیونکہ نیکی اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور کسی نے اگر آپ کے ساتھ برا کیا اس کو بھی بھول جاؤ، کیونکہ جو بندہ معاف کرتا ہے، معاف کرنا یہ شیوائے پیغمبرانہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو موت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جوانی میں عدم کے واسطے ساما کر غافل، مسافر شب سے اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے، ہماری ہستی اے حشر مٹی کا کھلونا ہے، اجل کی ایک ٹھوکر سے جو چکنا چور ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ دیکھتے رہیے SSTV۔